السلام علیکم، میرا نام ہے عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول MTV۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ نبوت کی شروعات سے لے کر آج کے زمانے تک کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام، قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اعتراض کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک اعتراض ہے پیغمبر محمد کی شادی کو لے کر۔ اسلام مخالف لوگ کہتے ہیں جب اسلام نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے تو محمد نے 11 شادیاں کیوں کی؟ آج ان کے اسی اعتراض کو ہم اس ویڈیو میں دور کریں گے۔ آخر تک بنے رہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ اسلام عام مسلمانوں کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں 4 تک نکاح کر سکتے ہو اگر انصاف کر سکو۔ اس آیت کا سیدھا مطلب ہے کہ مسلمان کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت تبھی ہے جب وہ اپنی 4 بیویوں میں انصاف قائم کر سکے، اور انصاف کا سیدھا مطلب ہے کہ 4 بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہ ہو۔ اور آج کے دور میں تو انسان ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا، 4 کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ تو اس کا پہلا جواب ہے محمد عام انسانوں سے الگ ہیں۔ اللہ نے انہیں کچھ خاص اجازتیں دی تھیں۔ ان کا 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کا مقصد ودھوا عورتوں کو سہارا دینا، یتیم بچوں کی پرورش کرنا اور معاشرے میں عورتوں کی عزت کو بڑھانا تھا۔ 11 بیویاں ہونے کے بعد بھی محمد نے ان کے ساتھ کس طرح انصاف کیا، ان سبھی کی ضرورتوں کو پورا کیا، چلیے جانتے ہیں آگے کی اس ویڈیو میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھی۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس لیے زیادہ تھی کیونکہ ان کے پہلے شوہر ابو حالہ ابن زرہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کی دوسری شادی عتیق ابن عائد مخزومی سے ہوئی۔ ان کی بھی جب وفات ہو گئی تب حضرت خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ بھیجا۔ پیغمبر محمد کے پاس رشتہ بھیجنے کی اصل وجہ ان کی ایمانداری اور امانت داری تھی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب 25 سال ساتھ رہے اور حضرت خدیجہ سے ہی ان کے 6 بچے ہوئے، جن میں سے 2 لڑکے بچپن میں ہی وفات پا گئے اور باقی 4 لڑکیوں کی پرورش پیغمبر محمد نے ہی کی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے قریب 1 سے 2 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی حضرت سودا بنت جماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضرت سودا ایک بزرگ خاتون تھی اور پیغمبر محمد نے ان سے ہمدردی اور ذمہ داری کے تحت شادی کی۔ اب جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شادی کی وجہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شادی کی وجہ عورتوں کی جہالت کو دور کرنا اور انہیں اسلام کی بیسک باتیں سمجھانا تھا۔ اس لیے انہوں نے تیسری شادی حضرت عائشہ سے کی کیونکہ اماں عائشہ ایک تیز دماغ اور یادداشت والی خاتون تھیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ سے ہوئی۔ حضرت حفصہ کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ تھے جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے اور حضرت حفصہ ودوا ہو گئیں، اور ودوا ہونا اس سمے کے سماج میں بہت مشکل تھا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کر کے سماج کو پیغام دیا کہ ودوا سے شادی عزت کا کام ہے اور ایسی عورتوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں شادی ایک ایسی خاتون سے ہوئی جنہیں ام المساکین یعنی غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا، اور وہ تھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب بھی ایک ودوا خاتون تھی۔ حضرت زینب جیسی نیک اور اکیلی عورت کو سہارا دینا اسلامی اصول کے مطابق انصاف کا کام تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر یہ دکھایا کہ ودوا عورت بھی عزت دار شادی کی حقدار ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹھی بیوی بنی۔ ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ ایک ودوا کے طور پر اکیلی رہ رہی تھی۔ پیغمبر محمد نے ان سے شادی کر کے ان کے بچوں کو سہارا اور انہیں حفاظت دی۔ عرب سماج کے اندر یہ رواج تھا، اگر کوئی انسان کسی بچے کو گود لیتا تو اسے سگا بیٹا مان لیا جاتا تھا اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس رواج کو نکارا۔
قرآن میں اللہ نے کہا گود لیا ہوا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا، اسے اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارو۔ اسی رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں شادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جنگ مستلق میں جب مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی تو بہت سے آدمی اور عورتوں کو بندی بنا لیا گیا۔ انہی میں سے ایک خاتون تھیں حضرت جویریہ۔ یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور پھر ان سے 8ویں شادی کی۔ اس شادی کا سب سے بڑا فائدہ اس سمے کے غلاموں اور باندی عورتوں کو ہوا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے قبیلے کے سردار کی بیٹی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تو اس قبیلے کے سینکڑوں لوگوں نے اپنی اپنی باندیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ حضرت جویریہ کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شادیاں اور کی، لیکن ان سبھی خاتونوں میں صرف حضرت عائشہ ہی کنواری تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبھی بیویوں کو عزت اور سمان سے رکھا، سبھی کی ضرورتوں کو بنا بھید بھاؤ کے پورا کیا۔ پرانے زمانے سے لے کر آج کے ماڈرن زمانے تک اگر دیکھا جائے تو عورت کو عزت، آزادی، وراثت میں حصہ اور اپنی مرضی سے جیون ساتھی چننے کا ادھیکار صرف اسلام نے ہی دیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔